ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں ذرا محبت سے ذرا ساتھ دے دیں, وہ بول دیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 سال تک تم نے پہنا, 4 سال تک کپڑے کا بچی ہے. جب 7 سال کی ہو گئی پھر تم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے کر کے گئے. بچی نے کہا نہیں پاپا مجھے یہ چاہیے, کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ اسلام میں آستینوں کو بھی لمبے کپڑوں پہ پہنے جاتے ہیں, بازو چھپائے جاتے ہیں, کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا تھا یہاں تک کا فروغ تھا, پیر اور ہاتھ تو ننگے کیے ہوئے تھے. 13 سال تک بیٹی اپنی مرضی کے پہنتی رہی. جب 14ویں سال میں تم نے کہا بیٹی بڑی ہو گئی ہے اب سر کو چھپا لے, اس نے کہا نہیں پاپا مجھے گرمی لگتی ہے, اب مجھ سے کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے. تم نے 14 سال تک اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا. پھر کہتے ہو غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے. اس کے بعد ٹیوشن کے نام پہ آوارہ کیا بیٹیوں کو, تعلیم کے نام پہ آزاد کیا بیٹیوں کو. اس کے بعد تم فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام پر بیٹی اپنی زندگی تباہ کرتے رہے. جب تمہاری بیٹی نے کہا پر دوا لینے جانا ہے, تم نے یہ کہہ دیا بیٹی مجھے وقت نہیں ہے, فلاں کزن کو لے کر کے چلے جاؤ. تم نے اپنی بیٹی کو خیر کی بائک پہ بٹھا دیا. یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی. جب تم کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے, مجھے پاپا کہہ کے آواز دیتا ہے. یاد رکھنا چوری وہی کرتے ہیں جو گھر تک کے راستے جانتے ہیں, عزتوں سے وہی کھیلا کرتے ہیں جو چولہوں تک آیا کرتے ہیں. تم سے کس نے کہا تھا کہ تیرے دماغ پر زیادہ تیز کمپیوٹر چل رہا تھا کہ میرا کزن لگتا ہے, مجھے باپ کہتا ہے, مجھے بیٹا کہتا ہے, مجھے بھائی کہتا ہے. یہ سوچ کر تم نے اعتراض کیا اور بیٹیوں کو آوارہ لوگوں کے حوالے کر دیا. غیرت آنی چاہیے تھی. کاش اپنا اسلام پڑھا ہوتا, اپنا دین سیکھا ہوتا. تم تو کزن کی بات کرتے ہو, خالہ زاد کی بات کرتے ہو, پڑوسی کی بات کرتے ہو. ہمارا اسلام اتنا غیرت والا ہے. اسلام کا قانون یہ ہے اگر سگے بھائی بہن جوان ہونے کے قریب ہو جائے, اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پر کاندھے سے کاندھے ملانے کی اجازت نہیں دے سکتا, تو تیری بیٹی کو غیر کی بائک کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی. سوچو جو اسلام ہمیں سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ کندھا ملا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا, کسی پیرے چچیرے خلیرے پھپیرے ممیرے کی بائک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ غلطی کی, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. کاش ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی. ارے نہیں ہو رہے تھے شوق پورے, کہتے تھے بیٹی یہ پرانا لباس پہن کے عید کر لے, جنت میں نئے لباس میں تیری عید ہو جائے گی. کہتے نا, لیکن نہیں, ہم نے تو یہ فیصلہ کیا نا کہ کچھ بھی ہو چاہ بیٹی, اور دماغ لگا کے پتا کیا کہتے ہیں, نہیں باپ کہتا ہے بیٹی عزت کا خیال رکھنا, تو بیٹی کہتی پاپا بے وقوف تھوڑی ہوں, جان دے دوں گی میں تمہارے نام پہ. جان میں عزت ہی لٹا کے چلی گئی. اور لوگ بات کرتے کہتے نہیں مجھے اپنی بیٹی پہ گرو ہے, اور کچھ مولویوں کو دین سکھا کے کہتے جی پردہ تو دل کا ہوتا, نظر کا کیا پردہ. یہ بے وقوف بناتے ہم مولویوں کو بھی. یاد رکھنا مولوی گھر کی کتاب سے مولوی نہیں بنا, مولوی مدینے والے کے قانون سے مولوی بنا ہے. سائنس کتنی بھی آگے ہو جائے میرے محبوب کے طلبوں سے آگے نہیں جا سکتی. میرے محبوب کے طلبوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے. بتا سائنس کا مقام جس کے طلبوں سے آگے نہیں جاتا, اس ذات کے اپنے دماغ کا مقام کیا رہا ہو. سوچو تو صحیح. کہتے نہیں وہ دل کا پردہ, آج ہی نظر کا کوئی پردہ نہیں ہے. قرآن کہتا ایمان والوں اپنی نظریں نیچی رکھو. اور قرآن وہ ہے جس سے سائنس بنی ہے. صحیح بات تو یہ ہے, سائنس نے جس سے جنم لیا اسے قرآن کہتے ہیں. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں, ہم جو دماغ لگا رہے ہیں وہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اچھا چلو تمہاری معاملے نہیں آ رہے باتوں میں. اب بتاؤ مولوی سے پہلے کیا تھا؟ مولوی سے پہلے تھی جہالت. حضور آئے, سنیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی اس کی زیادہ گہرائی میں منطق و فلسفہ ہمیں نہ پڑھائے. جسے پڑھانا ہو ہم سے گھر بیٹھ کے بات کرے, انشاءاللہ چائے بھی پلائیں گے, مسئلہ بھی سمجھائیں گے. ہاں یہ بھی بڑا ضروری رہ گیا. بات سمجھے میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو حضور نے کہا تھا مالک
اتنے سارے ایپ پوری قوم کے اندر ہیں، کب تک ان کی اصلاح کی جائے گی؟ کوئی ایسا اینٹی بائیوٹک دے جس ایک اینٹی بائیوٹک سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ تو پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت نازل ہوئی نا، تو خدا کی قسم یہ پیغام دیا گیا محبوب اگر ساری برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے نا تو پھر تعلیم عام کر دی جائے، جتنے پڑھتے جائیں گے مصیبتوں سے نکلتے جائیں گے۔ پردہ تو دل کا ہے، نظر کا کیا فرق ہے؟ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کہتا ہے ایمان والوں نظریں نیچی رکھو۔ ایک بات بتاؤ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں تیرے کپڑے دیکھ کے مجھے گرمی لگنے لگتی ہے، بولتے ہیں نا کبھی کبھی جملہ۔ ایک بات کہتے ہیں بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا نہ اور دیکھا تو بس میں دماغ خراب ہو گیا میرا۔ پتہ چلا پہلا کام نظر کرتی ہے، دماغ کے اندر جو کیچنگ پاور ہے نا وہ اس کو پکڑتا ہے، پھر وہ بھیجتا ہے دل کی طرف، دل ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر کام شروع۔ ایک بات بتاؤ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا پردہ دل کا ہے، مولویوں نے اپنی لگا رکھی ہے، خود بتاؤ پردہ اگر صرف دل کا ہوتا تو محبوب علیہ السلام نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا جب نابینا صحابی گھر میں آئے تھے، فرمایا پردہ کر لو۔ حضور کیوں کہ میرا فلاں صحابی آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا یہ تو اندھے ہیں لیکن تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہی ڈریس پہن کر کے ہائی اسکول تک اسکول جاتی رہی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوپٹوں میں گلوں میں دوپٹے ڈال کے سائیکلیں جنہوں نے چلائی ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے زیادہ پارسا خواتین زمین پہ نظر نہیں آتی ہیں، جن کا انتخاب رب نے محبوب کے لیے کیا ہو۔ سوچو وہ کتنی عظیم ذاتیں ہوں گی، وہ محبوب کہتے ہیں اپنی بیوی سے نظریں نیچی کر لو، تمہیں نہیں انہیں نہیں تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ ہمارا نوجوان کہتا نہیں نہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اگلی بات کہوں سنیں، پردہ کتنا اہم ہے، باتیں تو کڑوی لگیں گی، پردہ اتنا اہم ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام نے پردہ دے کے عورت کی آزادی چھینی ہے، اسلام نے عورت کو پردہ دے کر کے اسے عزت دی ہے، پردہ دے کر کے عزت دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں عورت کا آزاد حق ہے، تم کسے آزاد کہتے ہو؟ یہی جو فلائٹ کے اندر 4 لڑکیاں پورے 300 لوگوں کے آگے پیچھے گلاس لے کے گھومتی ہیں، تم اسے کہتے ہو یہ آزادی ہے؟ ہوٹل کے اندر جا کر کے جو کپڑا پوچھا مارتی ہیں ٹیبلوں پہ، تم کہتے ہو یہ آزادی ہے؟ جس بیٹی کو 3 بھائیوں کی بات بری لگتی ہو وہ کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے 300 لوگوں کی گالی سنتی ہے، تم اسے آزادی کہتے ہو؟ جس سے گھر کے ممبر کا 5 کھانا بنانا، 5 لوگوں کا کھانا بنانا جسے بوجھ لگتا ہو، وہ 300 لوگوں کے آگے پیچھے جا کے کہتی ہے سر کیا چاہیے، تم اسے آزادی کہتے ہو؟ اور وہ کہ لباس اپنی مرضی کا نہیں، تنخواہ ہم دے رہے ہیں تو ہماری مرضی کے کپڑے ہوں گے، لہجہ ہمارا ہوگا، کوئی گالی بھی بکے تب بھی تمہیں مسکرانا ہے، کوئی تمہیں تکے تارے تب بھی مسکرانا ہے، تم اسے آزادی کہتے ہو۔ آج تجھے بتاؤں آزادی کسے کہتے ہیں۔ آزادی میرے نبی نے عطا کی ہے، فرمایا سن بیٹی جب تو دنیا میں آئی، بیٹی بنی تو ماں باپ کے لیے جنت، بیوی بنی تو بچوں شوہر کے لیے جنت، اور جب تم ماں بنی تو بچوں کے لیے جنت۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے کپڑوں کا دھبا مسکرا کے چھٹا دیتی ہے، اللہ ایک دھبا چھٹانے کے بدلے میں 70 بیٹی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اسے آزادی کہتے ہیں۔ یہ بکواس کر کے بچیوں کے دماغ خراب کیے جاتے۔ اسلام نے عزت لوٹ لی، جو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی نے نہیں دی ہے۔ جو عزت اسلام نے دی ہے وہ بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عمران بھائی بیٹھے، میں نے پہلے ہی کہا تھا بڑا مضبوط رقیب بٹھایا ہے، ہر معاملے میں پہلوان ہے۔ اللہ ایسے ہی پہلوان رکھے عمران بھائی کو۔
اللہ سلامت رکھے. تو لوگ اس نظریے سے بات کرتے, میرے سمجھ میں بات نہیں آتی. خدا را میں تو بس ایک بات جانتا ہوں, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میری بیٹی میری بہن بس اتنی سی گزارش ہے, خدا را کنیز فاطمہ زہرا بن جائے. میں اگر اس میں تفصیل سے بات کروں گا بات بڑا وقت لگے گا. میں بس زیادہ دور تک اپنا سفر نہیں بڑھانا چاہتا. سنیں توجہ ہے آپ لوگوں کو, کیا کرنا ہے نا آپ کو, بیٹیوں کو ننگ چھوٹے کپڑے نہیں پہنانے. سمجھ گئے آپ, ایسے کپڑے نہیں بنانے چھوٹے. لیکن مت ماری گئی ہے, ایسے کپڑے لا رہا ہے کہ جن میں لڑکیاں ننگی نظر آتی ہیں, اپنے دیکھنے کے لیے نہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. تجھے کیا فائدہ یار, تو نے جو یہ کپڑے لا کے دیے بے غیرتی والے, تجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو گناہ میں ڈوبا نا, گناہ میں ڈوبا. ہم لوگ اندھے ہو گئے, اب تو شوق چلا ہے. اللہ معاف کرے, پہلے بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی, اب تو صاحب منگنی بھی میری جال میں ہو رہی ہے. نکاح کا تماشا دیکھو, پہلے نکاح ہوتا تھا تو وکیل بن کے باپ بھائی قاضی آتا تھا, آج تو آمنے سامنے بٹھا لیتے. اتنا موٹا کپڑا ہوتا ہے کہ اس میں مچھر بھی دکھائی دے جائے. اور یہ جتنے بگڑ ہوئے ہیں نا اتنے بڑے پاپی ہیں. جن پہ زیادہ پیسہ آ رہا ہے نا وہ کپڑوں سے باہر ہو رہے ہیں, پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. حالات دیکھو تو صحیح. اب مزہ کیا, بارات کو بھی مزہ نہ رہا نا میری جال میں کھائے بغیر. اگر کوئی زمیندار بندہ ہے, اتنا بڑا میدان ہے, وہ کہہ رہا نہیں پنڈال لگوانا, نہیں میری بارات میری جال میں آئی. کیوں, تیری بارات کے کبھی زمین پہ نہیں چلتی ہے. ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے گھر گوشت نصیب نہیں ہوتا ہوگا. کوئی طرح نہ دیکھو, بیڑا خراب کر کے رکھ دیا. بیٹی والا بتاؤ, 50,000 ہزار میری جال کے کرایہ, 1 لاکھ 2 لاکھ 34 لاکھ, 50 لاکھ کرایہ میری جال کا. بیڑی خراب کر کے رکھ دیا. اور جب 50,000 کا سمدھی کر لیتا ہے نا میری جال, تو سب سے کہتا 54 لاکھ کا ہوا ہے, چلیے ضرور تم بھی. اور جب اپنے گھر ولیمے کی باری آتی ہے تو پھٹی سے بن جاتا, کہتا میں نے 4-5 غریبوں کو کھلا دیا تھا ولیمہ. کیوں, تیری میاں مر گئی؟ لڑکی کے گھر حرام کا کھانا تھا جو نوت کے لے کے گیا تھا. اپنے گھر کھلانا مرد کا بچہ ہے تو لڑکی کے گھر 5 لوگ لے کے جا, اپنے گھر 500 کو کھلانا. حالت پتلی ہو جاتی ہے. ڈرامہ بنا رکھا. اب تو منگنی بھی میری جال میں, رات بھی میری جال میں, وہ بے غیرتی کا عالم. 1-2 بار جانا ہوا عمران بھائی کسی خاص میں دعوت میں, جب جانا ہوا نا تو یقین کریں کہیں پانی پینے کی جگہ ہمارے لیے نہیں. یہ مت سوچنا مولوی کسی آ کے کہہ رہا ہے اسے کھانے نہیں ملا. اللہ کا شکر ہے ہر کوئی اپنے گھر پہ اچھا ہی کھاتا ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں, ہر کوئی اپنے گھر پہ اچھا کھاتا ہے. وہ اچھا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ من جو چاہتا ہے بندہ وہ کھا لیتا ہے. ہر وقت کے مرغے بکرے اچھے نہیں ہوتے, کبھی کی چٹنی بھی اچھی ہوتی ہے. تو ہر کوئی اپنے گھر اچھا کھاتا ہے, مگر تکلیف تب ہوتی ہے جب ایک ہی محفل میں مرد بھی کھاتے ہیں اور عورتیں بھی کھاتی ہیں. اور میری جھالوں میں اکثر کھلانے والے مرد ہی ہوتے ہیں, عورتیں کھائیں یا مرد, سمجھ رہے نا, تو وہی کھلا رہے سب کو. خیال کریں اپنے گھروں کی عزت. باقی کا تماشا تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, کتنے تماشے ہو رہے ہیں. ویلکم, استقبال, منہ دکھائی, جوتی چرائی, کیا کیا ڈرامے نہیں ہوتے. جوتی چرائی میں 11,000 دے دے گا, نکاح پڑھائی میں 1100 میں مر رہا. غلط کہہ رہے ہیں بھائی, باپ بھی خوش رہے کہ بیٹی نے جوتی چرائی ہے. شرم کر یار, یہ چوری کا نام بھی برا ہے. چوری کا نام بھی برا ہے, اس پہ بھی راضی ہونے والا مسئلہ ہے. بیٹی نے وہ چرا لیا, بھائی جوتی چرا لی. اور داماد دیکھو جب مر رہا تھا نا 1100 روپے دینے میں, ساری نے کہا 5 لوں گی, تو کہہ رہا لے 10 لے. یہ حالات ہے ہمارے. سب سے اہم کام ہوتا ہے نکاح. کیا ہوتا ہے؟ نکاح. بولیں چلو آگے. نکاح کیا کام ہوتا ہے؟ نکاح. ہو گیا نا آپ لوگوں کا, جن کا نہیں ہوا اللہ ان کا کرا دے. ان کے چہرے اتر ہوئے, غور سے دیکھو, لگتا ہے بڑے ستائے ہوئے. نہ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت, صحیح ہے. سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ بولے یار, بولے کیا؟ نکاح. آپ بھی بولے کیا؟ نکاح ہوتا ہے. لیکن نکاح کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟
5 से 15 मिनट बस। इमाम साहब मगरिब पढ़ाने रुक जाए बस जरा 2 मिनट, समझी? कपड़ों से बाहर आज क्यों नहीं, हमें जाना, हमें लेट हो रही है। बेगैरत, जब पूरी गली में बारात घुमा रहा था तब तेरी घड़ी पे नजर नहीं थी? हाँ, हालत ऐसी होती है, टांग में उठती बारातियों की सिरे जा रहे हैं, मतलब मजबूरी है बारात के पीछे चले। दूल्हा घोड़े पे बैठा, ये गधे बने हुए। पहली बात तो उन्हें घुमाया जाता गधा बना के उसके पीछे पीछे, फिर कहते खाने पे बैठ जाओ। जब खाने पे बैठ जाते हैं खा के फिर ये निकल लेते। क्या करने आए थे? खाली डीजे देखने आए थे कि निकाह में भी आए थे? भाई खा लिया था तो निकाह में बैठते सारे लोग, लेकिन कोई नहीं बैठता, चंद यार रह जाते हैं। हाँ, वो भी समझदार इसलिए बैठा ले जाते हैं कि कलमा दरद तू कहलवा दी, करवट में बैठ जाएगी। लड़का IAS IPS है और उसे कलमे ही याद नहीं, कलमे ही याद नहीं। 15-20 मिनट तो यूं ही पे निकल जाते हैं। जब यूं ही और यूं ही कहलवाया जाता है ना, तो उससे यूं ही नहीं कहलवाया जाता, क्या ही नहीं पाता, क्योंकि कभी मदरसा गया ही नहीं। तो मेरे भाई, ये जो हालात है ना, इनसे निकलिए। एक बात बताऊं आपसे, सुने, ये भी एक कड़वा थप्पड़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। जब बारात आती है ना, तो लड़कियों के फूलों का इंतजाम किया जाता है। कहा क्योंकि दूल्हा का इस्तकबाल होना है, शरबत होता है, जूस होता है। क्या कि दुल्हा को जूस पिलाया जाएगा। मुझे एक बात बताओ तो सही, जितनी लड़कियां इस्तकबाल के लिए आती हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है? या तुम बताओ, जितने लोग लड़के के साथ होते हैं उनमें से कितने लोग साफे वाले होते हैं, कितने लोग 10वीं वाले होते हैं, कितने लोग नेक होते हैं? मैंने तो बड़ी गौर से देखा है, न लड़कों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है, न लड़कियों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है। और बाप कहता है इस्तकबाल हो रहा है बारात का, खैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी खैर के आगे कैसे चली गई, कैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रही है, इसको हक किसने दिया है? किसी आवारा के ऊपर फूल डालने का इसको हक किसने दे दिया है? किसी खैर के आगे इस्तकबाल के लिए जूस का गिलास लेके खड़े होने का अगर बारात का इस्तकबाल करना था तो औरतों को नहीं, मर्दों को करना चाहिए था। फूल नहीं, तुम तो सोने निछावर करते, लेकिन बेटियों के हाथ से नहीं। ये तो यहूदियों की चालें थी कि लोगों के आगे अपनी बेटियों को नंगा करके खड़ा करते थे, और तुम तो इस्लाम के शहजादे हो, किसी की इज्जत पे आ जाती थी तुम गर्दनें कटा देते थे। आज इज्जतें जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। फखर से कह रहा बड़ा इस्तकबाल हुआ, लानत हो ऐसे इस्तकबाल पे जिसने बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल दिया। बंद करो ये तमाशे, वरना हर घर में बेइज्जती का जनाजा है। बेशक हर घर के अंदर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मैं इतनी बात जानता हूं, जो इस्लाम की हदें तोड़ता है वो कभी फायदे में नहीं रहता। 100 बातों की एक बात, हाँ, बदले ये सारे तरीके। और आपसे एक बात और कह जाऊं लगे हाथों, जब बात आई गई है शादी ब्याह को लेके, खुदारा ये खाने खर्चे कम कर लो। एक तो ये कह रहे आप मौलाना 24 क्विंटल मुर्गा उठा, तो मैंने कहा जो बारात लाया था उसका जनाजा ही क्यों न उठ गया था भाई? 24 क्विंटल, ये बड़े लोगों की बारात थी। किसे बड़ा कहते हो भाई? या बैला जो किसी गरीब के घर के अंदर कोमल काट ले वो बड़ा है, जो किसी मजबूर के घर की दीवाला निकाल दे उसे बड़ा कहते हो, जो अपने आगे सामने वाले को जलील करे उसे बड़ा कहते हो। बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा होता है। बड़े लोगों की बारात, बड़ों की नहीं, भूखे नंगों की बारात थी। इतने ही खाते, इतने ही फेंकते। जब बाद में सफाई होती कई क्विंटल मुर्गा निकलता, नीचे पड़ा हुआ। इसकी इज्जत किया करो, अगर ये रूठ जाता है तो फिर नसीब नहीं होता है। आज रोटियां है ना हमारे पास तो नहीं लगता है, अरे यार 24 का 25 उठ जाए, पैसा बहुत है।
تجھے کیا پتا رزق کسے کہتے ہیں، کتنی قیمت ہے اس رزق کی، تو جانتا ہے؟ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 4 دن کے بعد حضرت علی کو کئی مزدوری ملی، کچھ آٹا لے کر کے آئے، روٹی بنائی، ایک روٹی بن پائی تھی، جیسی روٹی بنائی سیدہ کھانے کے لیے بیٹھی، حصے کی روٹیاں بٹی ہوئی تھی یا جیسے بھی تھی، جیسی پہلا لقمہ توڑا نا خاتون جنت کو، اللہ اکبر، آپ نے نا اس روٹی کا لقمہ وہیں چھوڑ دیا، روٹی کو اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھا، باندھنے کے بعد اپنے بابا کی چوکھٹ پہ آ گئی، جیسی مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پہ خاتون جنت آئی ہے، آپ کے سامنے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے، جب خاتون جنت کو آتے دیکھا مسکرا کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے، میرے نبی نے بیٹی کو آتے دیکھا مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کیا، جیسی خاتون جنت آئی ہے محبوب آگے بڑھے، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے بیٹی کیسے آنا ہوا، اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتے بیٹی بتاؤ نا آج اچانک کیسے آ گئی، کوئی خبر نہیں بھیجی، کچھ بتایا نہیں، اچانک کیسے آ گئی، اتنا سننا تھا خاتون جنت نے دوپٹے کا کونا پکڑا، محبوب بھی دیکھ رہے ہیں میری بیٹی دوپٹے میں کیا لے کے آئی ہے، جیسی گاٹ کھلی ہے اس کے اندر پیسے نہیں تھے، سونا نہیں تھا بلکہ روٹی رکھی ہوئی تھی جسے بیٹی نے باندھ لیا تھا، محبوب نے روٹی دیکھی، فرماتے ہیں بیٹی بتا دو صحیح کیا بات ہے، اللہ کو پر سننا پیارے، جیسی بیٹی نے دیکھا آقا کریم پوچھ رہے ہیں، خاتون جنت نے روٹی اٹھائی، پھر ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں لقمہ لیا، کہتی ابا جان آج 4 دن کے بعد فاطمہ کو روٹی ملی تھی، بھوک بہت تیز کی تھی، چاہتی تھی کھا لو، لیکن خیال آیا فاطمہ تو کھا رہی ہے، مصطفیٰ نے جانے کب سے نہیں کھایا ہوگا، یہ کہتے کہتے آنسو برس جاتے ہیں خاتون جنت کے، مصطفیٰ بھی زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور میری قوم کی بیٹیوں اور بیٹا عزت کیا کرو رزق کی، میرے نبی نے روٹی کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا خاتون جنت کے ہاتھ میں دیا، آدھا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور روتے ہوئے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو نے 4 دن سے نہیں کھایا ہے، تیرے باپ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اللہ اکبر یہ رزق ہے، اس کی عزت کیا کرو، اگر تمہیں کوئی مرغے کھلا رہا ہے پھینک کے نہ آیا کرو، اگر تمہیں فری کی روٹی کھلا رہا ہے اس کی عزت کیا کرو، اس ٹکڑوں کی قیمت نبی نے بتائی ہے، فرمایا عزت کرنا، اگر یہ روٹ گیا پھر نہیں ملے گا، اور براتیوں دولہا والوں اور میکے والوں سسرال والوں سب سے گزارش ہے روزی دینا یہ سسر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، اگر فون روٹ جاتا ہے تو کائنات روٹ جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ لوگوں کریں گے انشاءاللہ رزق کی عزت، اور برات کے نا خرچے گھٹا لو بھائی، برات کے اچھے گھٹا لو، خرچے گھٹا لو، اور کوئی لے کے نہیں جائے جان بوجھ کے مت جایا کرو براتوں، جانا کہاں ہے جنازوں میں کثرت سے جایا کرو، بارات سے جان چھڑایا کرو، تم نہیں جانتے ہو جو تم بوٹی توڑ رہے ہو شاید اس میں کسی باپ کا گردہ لگا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی باپ کی پراپرٹی اس میں لگی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی غریب نے اپنا گھر بیچ کے بیٹی کے کھانے کا انتظام کیا ہو، اس کھانے سے بچا کرو، یہ میرا اپنا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے، کوئی حوالہ نہ پوچھے مجھ سے کہ اس کا حوالہ دو، بچو اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے دعا کرنا حضرت 4 بیٹیاں جوان ہیں لیکن مزدور ہوں، ٹھیلا چلاتا ہوں، برات کے کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ مانگ رہا ہے، تب رونا آتا ہے، اللہ اکبر، بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں مولانا اب تو خودکشی کی اجازت ہوگی، میں نے کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ہم 6 بہنیں ہیں لیکن کوئی بھی غربت کی وجہ سے رشتہ لے کے نہیں آ رہا ہے، کسی بہن کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ ہم غریب ہیں، اور باپ
बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें, अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है, बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर और के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है। बाप कहता है कहीं गई थी क्या मेरी बेटी, तो वो कहती है हाँ आज पड़ोस में बारात आई थी, फला की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है, वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है। जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने बापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग भी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने बापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने बापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दांव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पे जाके रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है, उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें छुआ करती है और कहती दुख न कर प्यारे बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए, मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कहकर इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कहकर इसे जलील किया है, मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा, मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा कर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। यार शर्म करो, कई बापों ने हवेलियां बेच दी, इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बोझ बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं।